الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، انسان کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ تنہائی کی زندگی گزارنے کا عموماً عادی نہیں ہے. وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا، گھر بار، رشتہ دار، دوست و احباب، تعلقات کی زندگی گزارنے کا انسان کا مزاج اور اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے. تنہائی، اکیلاپن انسان کو کھا جاتا ہے، انسان کو پریشان کر دیتا ہے. اس لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہو کہ جن کے ساتھ وہ ملا کرے، جن کے ساتھ وہ اپنا کچھ وقت گزارا کرے. انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، اکیلے رہنے کو اس کی طبیعت نہیں چاہتی. اور ہمارا اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں انسانوں کی بڑی بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنانے میں، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھے تاکہ اس کے وہ تعلقات اس کے لیے دنیا میں بھی بہترین ثابت ہو اور آخرت میں بھی بہترین ثابت ہو. اسلام نے چونکہ انسانوں کو ہر قدم پر تعلیمات دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے اصول و آداب بھی اسلام نے سکھائے ہیں. کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہارے تعلقات اگر صحیح ہوں گے تو پھر تمہاری دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور تمہاری آخرت کی زندگی بھی بہترین ہوں گی. اور اگر تمہارے تعلقات خراب ہوں گے، تمہاری صحبتیں خراب ہوں گی، تمہاری مجلسیں خراب ہوں گی، تمہارے یار اور دوست خراب ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی. تو یہ انسانوں کو اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے آزاد و بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ اس سلسلے میں بہترین ہدایات دی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں اسلام نے جو ہدایات دی ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ آدمی لوگوں سے تعلقات کیسے بنائے، اس کی دوستیاں کیسے ہونی چاہیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہونے چاہیے، وہ کن لوگوں سے ملنے جلنے والا بنے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے والا بنے. کیونکہ وقت جیسا گزارے گا، جن لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات کو قائم کرے گا، اس کی زندگی پر ان تعلقات کے اثرات ظاہر ہو کر رہتے ہیں. اچھے تعلقات کے اثرات اچھی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور خراب تعلقات کے اثرات خراب شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے آدمی کو نفع و نقصان تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر، صحبت اور مل جلنے کی بنیاد پر ضرور مل کر رہتے ہیں. آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم میں اس سلسلے میں بہترین رہنمائی اور بہترین ہدایات دی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں گے تو ہر قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے واقعات کو ذکر کر کے بتایا کہ کل قیامت کے دن جب وہ لوگ میدان محشر میں جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنا نقصان، اپنا خسارہ، اپنی تباہی اور اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ حسرت اور افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے دوست بنایا تھا، وہ خود گمراہ ہوا اور اس نے مجھے بھی گمراہ کر دیا. جبکہ صحیح تعلیمات،
صحیح ہدایات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ارشادات انسانوں کے پاس آ گئے تھے۔ سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنی انگلی اپنے منہ میں اپنے دانتوں میں رکھ کر چباتے ہوئے کاٹتے ہوئے افسوس سے کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے مجھے ہدایت کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ کاش میں اس وقت رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، اور رسول جو راستہ مجھے ہدایت کا، نجات کا، کامیابی کا دکھا رہے تھے، میں اس راستے کو اختیار کر لیا ہوتا تو آج مجھے یہ پشیمانی، یہ شرمندگی، یہ ندامت اٹھانی نہ پڑتی، اور اس عذاب میں مبتلا ہونے کا مجھے موقع نہ آتا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص واقعے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک آدمی تھا عقبہ ابن معیط نام کا، یہ مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا، بڑا کاروباری اور بڑا تاجر تھا۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں تجارت کی غرض سے آتا جاتا، اور جب کبھی اپنی تجارت سے واپس مکہ مکرمہ آتا تو اپنے لوگوں کو، اپنے بڑے بڑے ساتھیوں کو اور دوستوں کو دعوت دیتا، کھانے پہ بلاتا۔ چنانچہ اس نے بڑے لوگوں کی دعوت کی، اپنے ساتھیوں کی، مکہ کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس دعوت میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ کھانے کا دستر بچھ گیا، کھانے کے لیے سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن معیط سے کہا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ ابن معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، اور اس نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے سارے لوگوں کے ساتھ دعوت میں شریک ہوئے، کھانے سے فارغ ہوئے۔ کھانے کی دعوت جب ختم ہو گئی تو عقبہ ابن معیط کا ایک گہرا دوست تھا، جگری دوست تھا ابی ابن خلف کا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ عقبہ ابن معیط اسلام لا چکا ہے اور محمد رسول اللہ کی بات مان چکا ہے، اس نے اپنے دوست کو غیرت دلائی کہ یہ کیا بات میں تمہارے بارے میں سن رہا ہوں کہ تم محمد کی بات کو مان لیے ہو اور ان کا کلمہ پڑھ لیے ہو، ایک خدا کو تسلیم کر لیے ہو، ان کو رسول مان لیے ہو۔ تو عقبہ ابن معیط نے اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے معزز لوگوں کو دعوت دی تھی، محمد بھی ہمارے شہر کے معزز آدمی تھے، اور ہم کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے دستر سے خالی پیٹ بغیر کھائے کے چلے جائے۔ عرب کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ ان کے گھر مہمان آئے اور کھائے بغیر واپس چلے جائے، وہ مہمان کو خالی جانے نہیں دیتے تھے، اس کی جس طرح منت سماجت کرنے کی ضرورت پڑتی وہ منت سماجت کر لیتے۔ تو اس نے اپنے دوست ابی بن خلف کو سمجھایا کہ میں حقیقت میں اسلام نہیں لایا، میں تو محمد کی دلداری کرنا چاہتا تھا، اور میرا مقصود یہ تھا کہ وہ میرے گھر سے خالی نہ جائے اور کھا کر جائے، ورنہ مجھے رسوائی اٹھانی پڑتی کہ میرے گھر آیا ہوا مہمان خالی پیٹ چلے گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا جب تک کہ تم جا کر محمد کی شان میں گستاخی نہ کر دو، تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم نے دل سے محمد کی بات کو نہیں مانا ہے۔ وہ بدبخت بد نصیب تھا عقبہ ابن معیط، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے گیا اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا، غزوہ بدر میں لوگ مارے گئے۔ اللہ نے انہی لوگوں کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن عقبہ ابن معیط اپنے ہاتھوں میں انگلی ڈال کر چباتے ہوئے افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے جہنم کے ہولناکیاں میرا مقدر بن گئی۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس واقعے کے ذریعے یہ ہدایت دی، اس واقعے کے ذریعے تعلیم دی کہ تم اپنے دوست کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اپنے دوست کی وجہ سے اپنے اعمال کو خراب مت کرو، اپنے دوست کی وجہ سے اپنے دین کو تباہی اور بربادی میں مت ڈالو۔ تمہیں دوست گمراہی کی دعوت دے، تمہارے ساتھی تمہیں غلط راستے کی طرف بلانا چاہے، ان کی دلداری کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، دوست کو منانے کے لیے حرام کاموں کا ارتکاب مت کرو۔
ناجائز چیزوں کا ارتکاب مت کرو، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا مت ہو۔ دنیا کی یہ دوستی، دنیا کے یہ تعلقات، دنیا کی یہ ملنا جلنا چند دن کا ہوگا، اس کے بعد یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کی جب آخرت میں پہنچے گا وہاں جا کر اس کو افسوس ہوگا، وہاں جا کر اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، لیکن آخرت میں جانے کے بعد واپس پھر دنیا میں آ کر انسان کو اپنے اعمال بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے بہت سے واقعات، مثالیں قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمائی۔ سورہ صافات میں اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک جنتی اپنے دوست کو یاد کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے غلط راستے پہ بلاتا تھا، اچھا ہوا میں اس کی بات کو نہیں مانا۔ قال قائل منهم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ قیامت کے دن وہ لوگ آپس میں تذکرہ کریں گے تو اللہ ان سے کہے گا کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں دنیا میں گمراہ کرتا تھا، غلط راستے کی دعوت دیتا تھا، غلط اعمال کی طرف بلاتا تھا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جنتیوں کو جہنمی دوست کو دکھایا جائے گا، وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا رہے گا، تو جو دوست اس کی بات کو نہیں مانا تھا اور اس کی بات کو انکار کر کے حق پر، صحیح تعلیمات پر چلتا رہا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا، اللہ کی اگر رحمت نہ ہوتی تو میں بھی اس طرح پکڑے جانے والے لوگوں میں اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگوں میں میرا شمار ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت بچا لیا۔ سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن سارے دشمن، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہی دوستیاں انسانوں کی قیامت کے دن بھی کام آئے گی جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی، دینداری کی بنیاد پر ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر، جنہوں نے دوستیاں قائم کی تھی، تعلقات کو بنایا تھا اور اٹھنے بیٹھنے کی مجلسیں ہوتی تھی، وہ دوستیاں انسانوں کے لیے قیامت کے دن بھی کامیاب ہونے والی ہوں گی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، اچھا دوست یہ عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا اگر تم عطر والے کی دکان میں جاؤ گے تو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور کرو گے، یا تو عطر خریدو گے، عطر نہیں خریدو گے تو تم کو عطر لگائے گا، اگر عطر نہیں لگائے گا تو کم از کم کچھ دیر عطر کی دکان میں اور خوشبو کی دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے وہاں کی خوشبوئیں تمہارے جسم میں اور تمہارے کپڑوں میں آ جائے گی۔ یا تو تم عطر خریدو گے یا وہ تم کو عطر لگائے گا، یا کم از کم وہاں کی خوشبو تمہارے اندر آ جائے گی۔ یہ اچھی دوستی کی مثال ہے۔ اگر تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو جیسے وہاں کی صحبتیں انسان کو متاثر کرتی ہے خوشبوئیں، ایسے ہی اچھے لوگوں کی صحبتیں بھی انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کے پاس اگر کوئی جائے، جس کے پاس آگ جل رہی ہو اور آگ اٹھ رہی ہو، وہاں پر وہ لوہے کو ڈال کر کوٹے اور لوہے کو ڈال کر مارے تو اس کے نتیجے میں اگر وہ کچھ کام نہ بھی کرے، اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا نہ لے، اپنے ہاتھ میں لوہا نہ لے اور بھٹی کے قریب نہ بھی جائے، تب بھی کچھ نہ کچھ چنگاریاں اڑ کر اس کے کپڑوں کو خراب کر دیتی ہے، وہاں کی راکھ اور دھول اڑ کر اس کے کپڑوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بری دوستی کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہاں نقصان ضرور مل کر رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم ان یخلل، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم ایک جائزہ، ایک نظر ڈال لو کہ تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو، کس کو اپنے تعلق کے لیے منتخب اور قبول کرتے ہو، اس لیے کہ تم خود بخود چاہے نہ چاہے اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ گے اور انہی کی طرح اپنے مزاج کو لینے والے، انہی کی طرح اثرات کو لینے والے اور انہی کی طرح چیزوں کو اختیار کرنے والے بنو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا دوست مومن متقی ہونا چاہیے، اچھے آدمی کو تم اپنا دوست بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسانوں کو جو نفع دینے والی چیزیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ کل میدان محشر میں جہاں سارے انسان نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کا
سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے دو وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے تھے، تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سے ملا کرتے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے تعلق کو قائم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ، کہ جو کسی سے دوستی کرے، محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، جو کسی سے بغض رکھے، کسی سے تعلق کو ختم کرے، اللہ کے لیے کرے، جو کسی کو دے پیسہ صدقہ و خیرات کرے، اللہ کے لیے دے، اور کسی کو نہ دے تب بھی اللہ کے لیے نہ دے۔ یہ 4 کام انسان کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل و مکمل ہو جائے گا۔ ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی، واقعات ذکر فرمائے، اور مومنین کے بارے میں فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مضبوط تعلق رکھنے والے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کے بگڑنے اور دنیا میں انسان کے خراب ہونے اور صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلنے کی بنیادی وجوہات میں سے اور بنیادی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب اور وجہ یہ ہے کہ آدمی کی صحبتیں خراب ہو جاتی ہے، اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس کی دوستیاں بگڑ جاتی ہے۔ نتیجتاً ایک آدمی فطرتاً اچھے مزاج کا ہے، اچھے عادات کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، لیکن وہ خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، وہ خراب لوگوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کی اچھائیاں بھی، اس کا مزاج بھی، اس کی اندرونی فطرت اور دینداری بھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ماحول کا اثر قبول کرنے کی غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ ماحول کا اثر وہ قبول کرتا ہے۔ اگر بچے بگڑ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں خرابیاں دن بدن پیدا ہوتے جا رہی ہے، لوگوں میں بے دینی کا مزاج بڑھتے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیٹھنا ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی سے متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا معاشرے سے، ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے، فرد سے بھی متاثر ہوتا ہے، معاشرے سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور پورا معاشرہ ایک معاشرے کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسمیں، غیر ضروری شرعی طور طریقے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلط رسمیں جاری ہے۔ غلط رسمیں شادی کے موقع پر ہو رہی، فلاں گھرانے میں ہو رہی تو دوسرے گھر میں بھی ہو رہی، فلاں صاحب یہ کام کر رہے، دوسرے گھر والے بھی یہ کام کر رہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے معاشرے میں ہمارا مقام کم ہو جائے گا، معاشرے میں ہماری حیثیت کم ہو جائے گی۔ شادی ہو رہی ہے تو یہ معیار، یہ لیول کی ہو رہی کہ اتنا پکوان ہونا چاہیے، اتنا ڈیکوریشن ہونا چاہیے، اتنا خرچ ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں ایسی شادیاں ہوئی ہیں۔ اگر میں ویسی شادی نہیں کروں گا تو لوگ مجھ کو غریب سمجھیں گے، لوگ مجھ کو حقیر سمجھیں گے۔ یہ معاشرے سے معاشرہ خراب ہونے کی مثال ہے۔ آپ اچھائیاں کریں گے تو اچھائیاں پیدا ہوں گی، خرابیاں کریں گے اور لوگ خراب لوگوں کو معیار بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں خرابیاں لوگوں کے اندر سرایت کرتے جائیں گی۔ ایک یہ ہے فرد کو خراب کرتا ہے، دوسرا معاشرے کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے، افراد کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے بڑی اور اہم ترین چیز جو آج ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے، ہمارے افراد کو خراب کر رہی ہے، اور ہمارے بچے، بڑے، مرد و عورت بگڑ رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی صحبتوں کو، اپنی تعلقات کو خراب کر لیا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو نیک لوگوں کے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ انسان تو انسان، علماء نے لکھا ہے جانوروں کے اثرات بھی انسان کے اندر آتے ہیں۔ کوئی اونٹ کو اور گھوڑے کو پالتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس واسطے کہ اونٹ اور گھوڑے وہ جانور ہے کہ جس میں تکبر والا مزاج ہے۔ کوئی بکریوں کو اور چھوٹے جانوروں کو پالتا ہے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ جانور اس طرح کے مزاج والے ہیں۔ جانوروں سے بڑھ کر ماہرین نے لکھا ہے کہ زمین، علاقے کے اثرات بھی انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ کوئی پہاڑی علاقے میں رہنے والا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا ہے،
کوئی نرم زمین پہ رہنے والا ہے تو اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے. انسان سے انسان کے اثرات منتقل ہونا تو دور کی بات ہے، جانوروں کے اثرات انسان میں منتقل ہوتے ہیں، ماحول، ہوا اور علاقے کے اثرات انسانی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں. تب پھر آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی بے نمازی کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی سود لینے والے کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی رشوت کھانے والے کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی گالی دینے والے کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والے کے ساتھ رہ رہا ہے، تو خود بخود آدمی کا مزاج بھی ویسے ہی بنتے جائے گا. ایک آدمی نمازی نہیں تھا، وہ نماز مسجدوں کو نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا کاروبار کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان دوستوں کے خاطر وہ نماز کو آنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کا مزاج نہیں تھا. لیکن کاروبار ایک ساتھ ہم کر رہے ہیں، دوستی ہماری ایک ساتھ ہے، لہٰذا وہ نماز کو جا رہے ہیں تو نماز کے ٹائم پہ مجھے بھی جانا پڑے گا. ایک آدمی نمازی تھا، اچھا تھا، دین پر چلتا، شریعت پر چلتا، سنتوں کا اہتمام کرنے والا، لیکن اس کا بیٹھنا اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا جو نمازوں کے ٹائم پہ بے پرواہی کرتے ہیں، جو سنت و شریعت کے معاملے کو ہلکا سمجھتے ہیں، جن کے پاس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا، کل تک جو 5 نمازوں کا اہتمام، وقت پہ آنے کا اہتمام کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے بھی بے رغبتی پیدا شروع ہو گئی، اس کے اندر سے بھی دلچسپی کا ختم ہونا شروع ہو گیا. اس لیے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے ان کے پاس نمازوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے پاس سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس شریعت پہ چلنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بگاڑ، دینی بگاڑ کی بھی وجہ یہ ہے، دنیاوی بگاڑ کی بھی وجہ یہ ہے. ہم کو دنیاوی بگاڑ نظر آتا، ہم کو یہ نظر آتا کہ ہمارا بچہ پڑھنے میں خراب کیوں ہو رہا. ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اسکول میں کن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بچے محنت نہیں کرتے یا پڑھنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچے کے تعلقات ہو گئے ہو، اس کے نتیجے میں بچے کے دل سے بھی پڑھنے کا جذبہ، محنت کا جذبہ ختم ہو گیا ہو. یہ ہم کو یاد آتا، لیکن ہم کو یہ یاد نہیں آتا کہ میرا بچہ کن لوگوں کے ساتھ. ایک آدمی گالی ارے ترے کسی کو بولنے سے جھجکتا کہ میری زبان غلط نہ ہو جائے، لیکن وہ فر گالیاں دینے کے لیے تیار ہو گیا. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. آدمی گالیاں دینے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، گالیاں دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آدمی جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آدمی بے نمازیوں کے ساتھ رہے گا، نماز چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آدمی نشہ لینے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، نشے کی قباحت، شراب کی حرمت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی. اور آدمی اس کے بجائے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اچھی صحبت کے اثرات صرف انسانوں پہ نہیں ڈالے، جانوروں پہ بھی ڈالے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ کچھ نوجوان تھے کہ جنہوں نے کفر و شرک کے ماحول کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ لے لی تھی. اس زمانے کے بادشاہ لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کرتا تھا. ان نوجوانوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تھی، عقل عطا فرمائی تھی اور ہدایت سے نوازا تھا. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بادشاہ کی پوجا نہیں کریں گے، اس کی پرستش نہیں کریں گے، ہم اللہ کو مانیں گے. تو مجبوراً انہوں نے اپنے گھر کو، بار کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں جا کے پناہ لی تھی. ان کے ساتھ ان کا ایک جانور کتا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں کتے کا تذکرہ کیا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ غار کے منہ پہ ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. یہ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان کی صحبت میں جانور آ گیا تو اللہ نے نیک لوگوں کا جہاں تذکرہ کیا، ان کے ساتھ جو جو چیزیں تھیں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. ان کے ساتھ ایک معمولی جانور کتا ساتھ ہو گیا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تو کتے کا بھی ذکر کیا. تو نیک صحبتوں کا اثر اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی ہوتا ہے. تو ہم تو اچھے خاصے انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو دیکھنے والے، متاثر ہونے والے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بگاڑ کا رونا، خرابی کا رونا، معاشرے کے برباد ہونے کا رونا، گھروں میں بچوں کے آوارہ ہو جانے کا رونا اور محلے میں بچوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا واویلا کرنے کے بجائے باپ ہے، دادا ہے، سرپرست ہے، ماں باپ ہے، والدین ہے، وہ جائزہ لے کہ میرا بچہ گھر کے باہر، محلے میں کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا، اسکول میں کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا، تاکہ یہ صحبت اس کے لیے، اس کے دنیا کو بھی کامیاب کرنے کا ذریعہ بنے. وہ اچھا پڑھنے والا بنے، محنت سے پاس ہونے والا بنے، اعلیٰ نمبرات سے پاس ہونے والا بنے، اچھی نوکری کرنے والا بنے، اس کا وقت محفوظ ہو، اس کی صلاحیت محفوظ ہو، اس کی قوت و طاقت محفوظ ہو، اس کے جسم کے اعضاء محفوظ ہو. صحبتیں خراب ہوں گی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی انسان برباد ہوگا
وہ افسوس و ملال کرے گا، اور آخرت میں سب سے زیادہ افسوس کرے گا کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ نہ رہتا تو میں آج قیامت میں عذاب بھگتنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کا صحرا اور کامیابی کا تمغہ اور کامیابی کا تاج اللہ میرے سر پر رکھتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انسان کے بگڑنے اور انسان کے صحیح راستے سے ہٹنے میں جو چیزیں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، ان میں آدمی کی دوستی ہے، صحبت ہے، تعلقات ہے، نشست و برخاست ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کے اچھے اور برے ہونے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بعض صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کیسا ہے، اگر اس کو دیکھنا ہو اس کی دوستوں کو دیکھو، خود بخود معلوم ہو جائے گا وہ اچھا ہے یا خراب ہے، اس سے آپ فیصلہ کر لو گے کہ اس کے مزاج میں کیسی دینداری ہے یا دینداری نہیں ہے، چونکہ وہ دوست اس کے نمائندے، اس کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل لوگوں کی ترجمانی کرنے والا بنتا ہے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو بہرحال خراب لوگوں کو درست کرنے یا درست لوگوں کو خراب کرنے میں صحبت کا کردار ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، معاشرہ اچھے ہو، مرد ہو، عورت ہو، میں نے شروع میں ذکر کیا، آدمی کو متاثر کرتا ہے، معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ رسمیں، غیر ضروری رواج، شادی بیاہ کے موقع پہ خلاف سنت جتنے کام ہو رہے، وہ معاشرے کی دیکھا دیکھی، وہ خاندانوں کی دیکھا دیکھی، وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ ان کا یہ کام ہو رہا، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ تو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اکیلے کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ سے ڈرنے والی صفت پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ صفت تم کو کہاں ملے گی؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ملے گی، اور یہ صفت مل جائے گی کہ تمہارے دل میں اللہ کے سے ڈرنے کا مزاج پیدا ہو گیا، تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں وہ بھی ذکر کیا گیا کہ نیک آدمی کسی کو نیکی کے راستے پہ چلاتا تھا، قیامت میں اگر دونوں میں سے کسی کا پہلے انتقال ہو گیا تو نیک آدمی اللہ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ میرا فلاں دوست ابھی دنیا میں ہے، وہ مجھے صحیح راستہ دکھاتا تھا، اللہ میرے بعد اس کو گمراہ نہ کرنا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو جنت کی نعمتیں دیکھی ہے اس کو بھی دکھا دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو مطمئن رہے، تیرے دوست کو بھی میں لا کر تجھ سے ملاؤں گا۔ اور برا آدمی ہوگا تو سب سے پہلے مرے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا اور آج جہنم کا عذاب میرے سامنے ہے، اس کو بھی تو گمراہ کر دینا اور اس کو بھی میرے ساتھ لا کر ملا دینا۔ اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ تیرے دوست کا بھی حشر میں وہی کروں گا تو تیرے ساتھ ہوا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔